تو ناظرین ہم بات کر رہے تھے کہ نوجوان بچوں کو جو ہے وہ کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ نوجوان بچوں کو بہت زیادہ ڈانٹنے ڈپٹنے اور نصیحت کرنے کے بجائے اگر ہم نظر رکھیں ان پہ تو یہ میری نظر میں زیادہ بہتر ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ کن لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں، کن لوگوں کو دوست بناتے ہیں، اور ان چیزوں پہ ہم نظر رکھیں، اور جب ہمیں لگے کہ خطرہ اب بڑھ گیا ہے تو ان کو بیٹھ کے سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں اور ان کو فائدے اور نقصانات بتائیں، تو میری نظر میں اس کا زیادہ اثر ہوگا بجائے اس کے کہ ہم ان کو ڈانٹ ڈپٹ کریں اور زبردستی جو ہے وہ اپنی نصیحت، اپنی بات ان کے اوپر ٹھوسنے کی کوشش کریں۔ تو آج ہمارے ساتھ ابھی گیسٹ لائن پہ موجود ہیں، تو ان سے ہم بات کریں گے اسی موضوع کے متعلق۔ ڈاکٹر فیضان جعفر علی ہمارے ساتھ انڈیا سے لائن پہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب، ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ، خدا کا شکر ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ بات کرتے چلے کہ آج ہمارا ٹاپک ہے نصیحت، اسی پہ ہم بات کریں۔ سب سے پہلے تو آپ نصیحت کی اہمیت اور افادیت تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیں اور بتائیں ہمارے ناظرین کو۔ سب سے پہلے میں اپنے ناظرین کو سلام عرض کرتا ہوں اور آپ کو بھی سلام عرض کرتا ہوں۔ جہاں تک نصیحت کی اہمیت و افادیت کا تعلق ہے، اگر آپ دیکھیں تو اس دنیا میں جب سے انسان نے قدم رکھا ہے اور آج تک آپ دیکھیں کہ ایک سلسلہ ہے نصیحتوں کا۔ انبیاء آئے، اولیاء آئے، اور جتنے بھی اس طریقے کے لوگ آئے ہیں، انہوں نے ان کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو نصیحت کرنا، لوگوں کو صحیح اور غلط کی تمیز سکھانا اور بتانا کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، کسی بھی مذہب میں جو بھی مقدس کتاب مانی جاتی ہے، اس کا ایک اہم پہلو اگر آپ دیکھیں تو نصیحت ہی پر مبنی ہے۔ لہذا اہمیت اس اعتبار اگر آپ دیکھیں تو واضح ہے، اور آج کل اگر آپ دیکھیں تو وہی طریقہ جو بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، وہ طریقہ تھوڑا سا اچھے طریقے میں آ گیا۔ یعنی موٹیویشنل اسپیکرز جو ہوتے ہیں، ان کا کیا کام ہے؟ اگر دیکھیں تو ان کا بھی جو گفتگو ہوتی ہے، جو ان کی اسپیچز ہوتی ہیں، اس میں بھی زیادہ حصہ جو ہے اسی طریقے کا ہوتا ہے، نصیحت آمیز، یعنی انسان کو صحیح گائیڈ کرنا، انسان کو زندگی سے متعلق جو بہتر رہنمائی ہو سکتی ہے، وہی ان کا کام ہے جو موٹیویشنل اسپیکرز ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ جو نصیحت ہوتی ہے، یہ دو طرفہ گفتگو ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نصیحت کرنے والا ہوتا ہے اور ایک نصیحت سننے والا ہوتا ہے۔ نصیحت کرنے والا ہو سکتا ہے باپ بھی ہو سکتا ہے ایک ماں ہو سکتا ہے ایک عالم ہو، ایک مولوی ہو، ایک پنڈت ہو، ایک پادری ہو سکتا ہے ایک سادھو سنت ہو، اور نصیحت سننے والے بھی اسی طریقے سے ہو سکتا ہے بیٹا ہو، بیٹی ہو، جوان ہو، نوجوان ہو، پڑھا لکھا ہو، ایک ان پڑھ آدمی ہو، اسٹوڈنٹ کا ایک گروہ ہو، یا عام آدمی ہو۔ تو یہ دو گروہ ہیں۔ اب ان دونوں کے شرائط ہیں اور دونوں کی ایک اہم ذمہ داری ہے۔ جب تک یہ ذمہ داریاں پوری نہیں ہوگی، بالخصوص جو نصیحت کر رہا ہے اس کی بہت اہم ذمہ داری ہے کہ وہ کیا جو نصیحت کر رہا ہے وہ اپنے ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے کہ اس کا بہت ہی امپیکٹ ہوتا ہے جو نصیحت سنتا ہے، نصیحت کرنے والے کا بہت ہی امپیکٹ ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کے لیے چند چیزیں ہونا ضروری ہے اس کے اندر۔ ایک تو یہ ہے کہ جس بات کی وہ نصیحت کر رہا ہے، وہ جو نصیحت جس بات کی کر رہا ہے، جس سبجیکٹ کی نصیحت کر رہا ہے وہ لوگوں کو، وہ اس کے بارے میں کتنا جانتا ہے، معلومات کتنی ہے۔ لہذا معلومات کا پختہ ہونا ضروری ہے جس بات کی وہ نصیحت کر رہا ہے، اس کے اچھے اور برے کا اس کے پاس علم ہونا چاہیے، اور اگزامپل دیتے ہوئے وہ اپنی بات کو پورے کرے، تبھی تو ایتھینٹک ہوگی۔ اسی طریقے سے چونکہ نصیحت کا تعلق زبان سے ہوتا ہے، انسان زبان کے ذریعے سے کچھ کلمات جاری کرتا ہے، لہذا زبان کا مؤثر ہونا بہت ضروری ہے۔ یعنی لب و لہجہ کیسا ہونا چاہیے؟ لب و لہجہ جو نصیحت کر رہا ہے اس کا لب و لہجہ مؤثر ہونا چاہیے اور اثر گزار ہونا چاہیے۔
और नर्म व नाजुक भी होना चाहिए बाज़ मौके पर। इसी तरीके से अगर देखें तीसरी चीज, तो नसीहत करने वाला जिस चीज की नसीहत कर रहा है तो उस पर वो खुद भी अमल कर रहा हो, तभी तो वो दूसरों को नसीहत सही तरीके से कर सकता है। और अगर चौथी चीज देखें नसीहत करने वाले के लिए, तो नसीहत करने वालों को दो लोगों का सामना करना पड़ सकता है या दो ग्रोह का सामना करना पड़ सकता है। एक तो यह है कोई हो सकता है आए और तन्हाई में आपसे नसीहत लेना चाहे, तो और एक तो यह है कि आप किसी मजमा को नसीहत कर, तो जो बात आप तन्हाई में नसीहत कर सकते हैं वो मजमे में तो कह नहीं सकते। लिहाजा जो नसीहत कर रहा है उसको इतना हुनर आता कि तन्हाई में हम किस तरीके से अपनी बात को असरअंदाज तरीके से बयान कर सकते हैं, और मजमे में अगर हो तो मजमे में किस तरीके से हम अपनी बात को मुअस्सिर बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर पांचवी चीज अगर देखें नसीहत करने वाले के लिए, तो चूंकि नसीहत सुनने वाला जो होता है आमतौर से दो ग्रोह हो सकते हैं। एक तो है कि बड़े और बुजुर्गों का ग्रोह हो सकता है, और एक ये कि बच्चे और नौजवानों का ग्रोह हो सकता है। तो जो नसीहत कर रहा है उसे मालूम होना चाहिए कि बड़े यानी वो हुनर उसको आना चाहिए कि बड़ों को किस तरीके से हमें नसीहत करना है और बच्चों को किस तरीके से नसीहत करना है। इसलिए कि बड़े जो होते हैं वो ज्यादा तजर्बेकार होते हैं, बच्चों का जहन अभी खाली होता है, लिहाजा उनका जहन ऐसा होता है वो हर चीज के बारे में जानना चाहते हैं और सवाल करते हैं और बार बार सवाल करते हैं। और बच्चों की जबान अलग होती है, उनको समझाने का तरीका अलग होता है, और बुजुर्गों को समझाने का तरीका अलग होता है। इन पांचों चीजों का नसीहत करने वाले के अंदर मौजूद होना मेरी नजर में बहुत जरूरी है। सही। तो इसके साथ साथ पूछना चाहूंगी डॉक्टर साहब कि आप क्या समझते हैं कि अगर हम नसीहत की ज़रूरत की बात करें, कितना ज़रूरी है नसीहत करना, क्या असरात मुरत्तब हो सकते हैं नसीहत करने से, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल मुरत्तब होते हैं, जाहिर सी बात है। कभी कभी इंसान जो बिगड़ा हुआ इंसान होता है या नौजवान होता है, देखने में ये आया है कि किसी एक शख्स की बात उस पर असरअंदाज हुई और उस एक गुफ्तगू ने उसके पूरी जिंदगी को बदल दिया, और वो ये कहने पर मजबूर होता है कि बहुत ही शुक्र है कि फला शख्स की मेरी बात मेरे दिल में बैठ गई, उसके बाद से मैं बिल्कुल ही बदल गया, मेरी जिंदगी चेंज हो गई। ऐसा बहुत सुनने में आया है। लिहाजा नसीहत का बहुत बड़ा असर है, और ये नसीहत एक तरीके की यादावरी है। लेकिन आजकल थोड़ा सा एक सख्त मरहला ये है कि जब से ये मोबाइल, इंटरनेट और लैपटॉप और ये जो दुनिया आजकल की चल गई है, थोड़ा सा नसीहत करने वालों के लिए सख्त तो हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नामुमकिन हो गया है। बस थोड़ा सा तरीका अपना चेंज। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि इस दौर में इस दौर में नसीहत जो वालिदैन करते हैं अपने बच्चों को, स्पेशली अगर हम नौजवान बच्चों की बात करें, तो आपको लगता है कि इस दौर में नसीहत जो है वो उन पे असर कर सकती है, या वालिदैन की नसीहत करने से सिर्फ वो जो है वो रास्ते आ सकते हैं, या और इसके साथ साथ नसीहत के अलावा कौन कौन से इकदाम उनको करने चाहिए, क्या जो है वो ऐसे रास्ते अपनाने चाहिए ताकि बच्चा उनकी बात मान ले, उस पर अमल कर ले और वो जो है वो सही रास्ता इख्तियार कर ले? सबसे पहली 3-4 इक़दामात हैं जो पेरेंट और वालिदैन अपने मौजूदा दौर के बच्चों के लिए नसीहत के तौर पर कर सकते हैं। थोड़ा सा सख्त है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है। इंसान चाहे तो नामुमकिन नहीं है, हम इसको बिल्कुल नामुमकिन नहीं है। और वो जैसे आपने पहले भी अर्ज किया, आपने फरमाया कि बड़ों को नसीहत करने में और छोटों को, बच्चों को जो है वो नसीहत करने में बहुत फ़र्क होता है। और अगर हम आज के मॉडर्न दौर की बात करें तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अब 1 मिनट का टाइम है हमारे पास, इससे ज़्यादा नहीं है। तो इसी में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आज के दौर में हम किस तरह से जो है वो नसीहत कर सकते हैं, अगर हम बच्चों की बात करें या बड़ों की बात करें, स्पेशली अगर अपने घर की बात करें, तो घर के अंदर इस दौर में हम किस तरह से जो वो नसीहत ऐसी करें जिसका असर भी हो और जो है वो हम जो चाहते हैं वो भी हो जाए? देखिए, जल्दी से मैं एक फर्क वाज़ेह
کر دوں ایک مثال کے سے. مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا بچہ ہے 4-5 سال کا، اگر وہ ٹافی کھاتا ہے یا میٹھی چیز کھاتا ہے، زیادہ اگر کھانے لگتا ہے تو ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو منع کرتے ہیں. صحیح منع کرتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن اس بچے کو وہ ٹافی کھانا یا میٹھی چیز کھانا پسند ہے. خود اس بچے کو نہیں پتا ہے کہ یہ میرے لیے مفید ہے یا نقصان دہ ہے، لیکن ماں باپ کو پتا ہے کہ یہ بچے جسم کے لیے مفید نہیں ہے. تو یہیں سے فرق واضح ہو جاتا ہے کہ بچے کو جو چیز اچھی لگتی ہے لیکن ان کو اس کے فائدے اور نقصانات پتہ نہیں. تو والدین کا کیا کام ہے؟ یہاں پر کام یہ ہے کہ بہترین لب و لہجے کے ساتھ اور بالخصوص ایک ایگزامپل دے کے ان کو یہ سمجھائیں کہ دیکھو بیٹا یہ تمہارے لیے مفید نہیں ہے، بالکل یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، تمہارے جسم کے لیے نقصان دہ. اور ایسی مثال دے جو بچہ آس پاس میں دیکھتا رہا. مثلا دانت خراب ہو جائیں تو دانت کیسے خراب ہوتے ہیں آج کل تو باقاعدہ اینیمیشن کے ذریعے سے دکھایا جاتا ہے. جیسے بچوں کو وہ دکھائیں کہ اگر آپ زیادہ کھائیں گے تو ایسی حالت ہو جائے گی، کیا تم چاہتے ہو ایسا بننا؟ تو یہ ہوتا ہے. اور بڑوں میں تھوڑا سا سخت ہو جاتا ہے چونکہ وہ تجربے کار ہوتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو وہ جانتے ہوئے بھی کرتے ہیں، ایسا تھوڑا سا مرحلہ سخت ہو جاتا ہے. تو اقدامات جو ہیں ڈاکٹر صاحب بہت ہی اچھے طریقے سے، اتنے سے کم ٹائم میں بھی آپ نے بہت اچھے طریقے سے اور بہت واضح الفاظ میں اور بہت کہہ لیں کہ کم ٹائم میں بھی ڈیٹیل سے آپ نے بہت اچھے سے توضیح دی. بہت بہت ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے اور اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے ہم. اللہ حافظ. شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تو ناظرین بہت زبردست گفتگو کی. ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ مختلف پہلوؤں سے بتایا کہ ہم بچوں کو کس طرح سے نصیحت کر سکتے ہیں، ہم بڑوں کو کس طرح سے نصیحت کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے جو ہے وہ اثرات انہوں نے بتایا، کس طرح مثبت جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اور کس طرح سے اگر ہم نصیحت کریں تو منفی اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں. تو ہم